ایک محکمہ اپنا ملازمتوں کے بارے میں اشتہار دیتا ہے. اشتہار میں ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی ہیں، شرائط و ضوابط ہوتے ہیں کہ اس کے تحت آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ایک پڑھا لکھا نوجوان جو قابل بھی ہوتا ہے وہ اپلائی کرتا ہے، اپلائی کرنے کے بعد اس کو ایگزام بھی پاس ہو جاتا ہے، لیکن انٹرویو میں اس کو ڈراپ ہو جاتا ہے، یا تو انٹرویو میں بلایا نہیں جاتا یا ڈراپ ہو جاتا ہے. کیا محکمے جو اتنے شتر بے مہار ہیں کہ کسی کو رکھیں نہ رکھیں، اپنے کسی رشتہ دار کو رکھ لیں یا کسی کے میرٹ کو سبوتاج کر دیں یا کسی کو انٹرویو میں نکال دیں، انٹرویو کے نمبر زیادہ دے دیں جبکہ وہ میرٹ پہ آ رہا ہوتا ہے، تو اس شخص کے لیے جو اگریوڈ ہوتا ہے اس معاملے سے وہ کہاں جائے، وہ ریمیڈی کہاں حاصل کرے، کیا وہ ریمیڈی حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی، کسی بھی سلیکشن میں دو کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، ایک ہے سبجیکٹو کرائٹیریا اور ایک ہے آبجیکٹو کرائٹیریا. ٹھیک ہے. ریٹن ٹیسٹ والی جو فیز ہے کمپٹیشن والی، جس میں تحریری امتحان ہے، وہ سب کے سامنے لکھا آپ نے کیا سوال آیا تھا، کیا جواب دیا اور کتنے نمبر ملے. بالکل صحیح. اس میں کوئی ڈیویشن نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا کوئی فلا نہیں ہے. ٹھیک ہے. Subsequently, when you have passed a written test, then you will call for an interview. Okay. اب انٹرویو ہے بنیادی طور پر سبجیکٹو ایویلیویشن. اس کے اندر جو انٹرویور ہے یا جو امپلائر وہاں پر بیٹھا ہوا ہے یا جو آفیسر بیٹھا ہے جس کے پاس اپوائنٹمنٹ کا اختیار ہے، اس کا یہ سبجیکٹو انالیسز ہے کہ وہ آپ کو انٹرویو میں کتنے مارکس دے. جو ہمارا نارمل کورس کا ٹرینڈ ہے وہ سبجیکٹو ایویلیویشن والے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتے بلکہ جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو امپلائر ہے یا جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے، ہی از اے بیسٹ جج ان انٹرویو کہ کیا یہ کینڈیڈیٹ سوٹیبل بھی ہے ہماری اپوائنٹمنٹ کے لیے. نہیں، ٹھیک ہے، یہ قابل تھا، یہ ریٹن ٹیسٹ پاس کر آیا، اچھے نمبر لے آیا، لیکن اب ہم نے اس کو یہ جانچنا ہے کہ ہماری جو ریکوائرمنٹس ہیں، ہماری جو نیچر آف ڈیوٹیز ہیں، جو ہماری جاب ڈسکرپشن ہے، کیا اس کی پرسنالٹی، اس کا امتزاج، اس کا مزاج اس کو سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. لیکن اس کے باوجود ہی میرٹ میں گھپلا ہوتا ہے، سم ٹائم اوپر نیچے کر دیا جاتا ہے کسی کو. جی، میرٹ لسٹ بننے کے بعد اوپر نیچے کر دیا جاتا ہے، تو اس کے لیے لوگ عدالتوں میں سے رجوع کرتے ہیں. کیا عدالتیں ریلیف دیتی ہیں؟ اگر تو میرٹ کو ڈیویٹ کیا ہے، جیسے کہ باقاعدہ جو اپنی ڈسکریشن ہے اس کو اسٹرکچرڈ مینر میں استعمال نہیں کیا امپلائر نے، تو بالکل عدالتیں انٹرفیئر کرتی ہیں. عدالتیں سبجیکٹو ایویلیویشن کو تو ٹچ نہیں کرتی، لیکن جو فراڈ ان میرٹ کے کیسز ہیں جہاں پر نمبر آپ کو درست نہیں دیے گئے، بلا وجہ فیل کر دیا گیا. ہمارے پاس کئی ایسے مثالیں ہیں جس میں 5 سوال پوچھے کینڈیڈیٹ سے، اس نے 5 کے 4 جواب دیے لیکن نمبر اس کو 0 لگائے. اس قسم کے کیسز میں اس عدالتیں انٹرفیئر کرتی ہیں، اور میرٹ میں جو آپ نے نمبر دیے ہیں انٹرویو میں، عدالت پوچھتی ہے کہ کیا آپ کی کیا اسٹرکچر کرائٹیریا آپ نے بنایا تھا ان نمبروں کو ایلوکیٹ کرتے ہوئے، اوارڈ کرتے ہوئے. پرسنالٹی کے مارکس تھے، اسپیچ کے مارکس تھے، کانفیڈنس کے مارکس تھے، کوئی کرائٹیریا بنا کے آپ نے مارکس کی ایلوکیشن کرنی ہے. اگر وداؤٹ اینی کرائٹیریا مارکس کی ایلوکیشن اپنی صرف من مرضی کی بنیاد پر کی ہے تو عدالتیں اس کو پسند نہیں کرتی. حال ہی میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ججمنٹ دی ہے کہ جو ایگزیکٹو کے معاملات ہیں اس میں عدالتیں اپنے آپ کا زیادہ انٹروین نہ کریں، ایگزیکٹو کو اتھارٹی کو ایکسرسائز ہونے دیں. لیکن بعض اوقات آپ کی گفتگو سے مجھے یہ پتہ چلا کہ جی انٹرویو میں خاص طور پر جو مارکس دیے جاتے ہیں یا انٹرویو میں کسی کو ڈراپ کیا جاتا ہے، تو اگر کوئی فریق چیلنج بھی کرتا ہے تو اس میں اس کی بات نہیں بنتی، عدالتیں انٹروین نہیں کرتی. لیکن اگر کوئی اشتہار کی جیسے ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے اس میں کوئی اونچ نیچ کرتا ہے یا کسی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو فالو نہیں کرتا اور کسی بھی کینڈیڈیٹ کو جو اس ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے مطابق پورا نہیں اترتا، تو اس کے باوجود اس کو نوکری دی جاتی ہے جبکہ دوسرا جو پورے کوالیفیکیشن کے ساتھ ہے اس کو نہیں دی جاتی، تو اس کو عدالت دیکھ سکتی ہے اور عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے اور عدالت اس پروسیس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر سکتی ہے. کسی بھی پروسیس کے اندر جب بہت زیادہ کوئی اس طرح کی ڈی میرٹس ہوں یا اس میں کوئی اشتہار کے مطابق جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو فالو نہ کیا جا رہا ہو، تو تمام پروسیس کو عدالتیں روک سکتی ہیں. دیکھیں، میں نے ابھی آپ کو جیسے بتایا کہ جوڈیشل ریسٹرینٹ کا اگرچہ عدالتیں جو ہے مظاہرہ کرتی ہیں ان دی کیسز جہاں پر ایڈمنسٹریٹو پاور کی ایکسرسائز کا معاملہ ہو،
ایڈمنسٹریٹو پاور کی ایکسرسائز سب سے بڑی اپوائنٹمنٹ میں یوز ہوتی ہے، اور اپوائنٹمنٹ کے بعد جو ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگ کے معاملات ہیں اس میں یوز ہوتی ہے. لیکن ساتھ ہی ان تمام معاملات کے باوجود، جوڈیشل ریسٹرینٹ کے باوجود، عدالتوں نے کہا ہوا ہے کہ جہاں پر معاملہ میلافیڈی کا ہوگا، انجسٹ یا اوپریسو ایکسرسائز آف پاور کا ہوگا، نیپوٹزم کا ہوگا، وہاں پر عدالتیں ضرور انٹرفیئر کریں گی. عدالتیں جو ہے کلین چٹ نہیں ایڈمنسٹریشنز کو دے سکتی، نہ ہی دیتی ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو پاور آپ اپنے ومز اینڈ موڈز پر استعمال کریں، بلکہ عدالتوں نے شروع سے اور آج تک سیٹلڈ لا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو پاور کا اسٹرکچرڈ مینر میں استعمال ہونا چاہیے، ریزنیبل مینر میں ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہونا چاہیے. آپ نے اگر اپنی پاور کا استعمال کیا ہے تو اس میں نظر آئے کہ آپ نے زیادتی نہیں کی،